وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے 16 حصہ چہارم، درس نمبر 15 سے 39. آج کا موضوع، کیا ہم نے گمراہی کو ہدایت سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامة تبعثون. پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کر دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی. خون کا لوتھڑا، علقہ خون کا جمع وقوع. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، تمام سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے.
ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ سامعین اکرام، سورہ مومنون ہے اور ہم بہت ہی اہم مضامین کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور بات ہو رہی ہے انسان کی جسم کی حقیقت کی، اور پھر یہ دیکھیں ایسی بات ہو رہی ہے تقریباً کہ ایک مثال تو کچھ اتنی اچھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی میں یعنی مثال تو مثال ہوتی ہے، حقیقت سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا خاص تعلق ہو، لیکن سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ سڑک پر آپ کو ایک لاوارث بچی ملتی ہے، کوڑے کے ڈھیر میں بچہ ملتا ہے، نوزائیدہ بچہ، اور کسی نے چھوڑ دیا وہاں نوزائیدہ، تو کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کن حالات میں، کوئی ایسے تو نہیں چھوڑتا کوڑے کے ڈھیر پہ، اس کو آپ اٹھا لائے گھر میں، آپ نے رحم کھایا اس پہ، گھر میں اٹھا لائے۔ آپ یعنی ایک مالدار گھرانے سے، ایک نواب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس وقت تو رواج نہیں ہے اسلام میں منہ بولے بیٹے کا، لیکن بہرحال لڑکے، وہ آپ نے ایک رحم کا جذبہ تھا، آپ نے اسے بیٹا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ وہ بیٹا اس کو آپ نے پالا اور بچپن اور سارا، اور وہ ظاہر ہے نوزائیدہ تو وہ تو پھر محتاج ہوتا ہے، پوری کیئر چاہتا ہے نا بچہ، تو وہ آپ کو اس کی پوٹیاں دھلاتے رہے اور دودھ پلاتے رہے، اس کو بڑا کرتے رہے، اور بڑا ہو کے جو ہے وہ جوان ہوا، تو اس میں اس نے اپنے باپ کو، اپنے مربی کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ یعنی یہ سارے ماحول میں نے ذرا مختصر کر دیا ہے، یعنی لاڈ پیار کرتے رہے آپ اس سے، اور بہتر، اور وہ پھر نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگا، اور وہ پھر آنکھیں دکھانے لگا، اور جب 22 سال کا ہوا یا 30 سال کا جوان ہوا تو وہ پھر من مانی کرنے لگا گھر میں، گھر کو اپنا سمجھنے لگا، میں تو یہی ہوں، اور یعنی اس کو اپنی حقیقت پتہ نہیں تھی کہ اس کو اٹھا کے کہاں سے لائیں، اس کے یعنی جو بھی اس کے وہ ہیں، کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے لائے، اور آپ کی خدمت کی، آپ کو پال پوس کے جوان کیا، خدمت کی، پڑھایا لکھایا، پھر آپ جب بڑے ہو گئے، 30 سال کے جوان ہو گئے، تو پھر آپ کو کچھ سمجھ آئی اور آپ نے کہا یار یہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر آپ نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ وہ جو باپ جو تھا وہ اس وقت تک بوڑھا ہو چکا تھا، تو اور 30 سال کا جوان تھا یہ، اس میں جو نفس تھا وہ غالب آ گیا اس پہ، تو وہ اکثر لڑائی جھگڑے پہ آمادہ رہتا اپنے والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، اور وہ آنکھیں حکم کی نافرمانی کرنے لگا، اور اطاعت کی بجائے بغاوت کا رویہ اختیار کر لیا اس نے۔ یہ تقریباً میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثال حقیقت سے لگا تو نہیں کھاتی، لیکن آپ خود دیکھ لیں کہ انسان کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ رب کے حکم کی سرتابی کرے اور اکڑ دکھائے۔ رب کے حکم کے سامنے اکڑ چیمانی دارت، اس کا تو کوئی مطلب جواز نہیں بنتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان سے یہ آیات میں کہ دیکھو انسان تم کیا چیز تھے، حقیر پانی کی بوند کا ایک قطرہ تھے، اس قطرے کو میں نے یعنی ماں کے رحم میں اس کا بچہ بنا دیا،
پہلے خون کا وہ نطفہ تھا، نطفے سے میں نے، اے انسان تم ایک نطفہ تھے، اور نطفہ جب ماں کے رحم میں پہنچا تو اس کو میں نے پرورش کی، اس کو میں نے خون کا ایک لوتھڑا بنا دیا، جمع ہوا خون، اور پھر اس لوتھڑے کو میں نے مضغہ بنا دیا، بوٹی بنا دی، بوٹی سے ہڈیاں بنی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور پھر میں نے تمہیں 9 مہینے تک تمہاری میں نے پرورش کی، تمہیں صورت دی اور سارے اعضاء تمہارے درست کیے، اور پھر تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے میں نے تمہاری پہلے خوراک کا بندوبست کیا تمہاری، کہ پیدا ہو کے تم کیا کھاؤ گے پیو گے، تو خوراک تمہاری پہلی غذا میں نے تیار کر دی ماں کے سینے میں، اور ماں کے دل میں ایک رحمت کا جذبہ، ماں باپ کے دل میں رحمت پیار کا جذبہ ہوتا ہے نا، سینے سے لگا لیتے ہیں، بچہ ہوتا ہے بس سینے سے لگا لیتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، نرس دھلا کے لاتی ہے، ماں جب ہوش میں آتی ہے تو اس کو دیتی ہے، وہ سینے سے لگا لیتی ہے کیونکہ اس کا بچہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا رحم ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں تھوڑا سا آپ سوچیں تو اصل میں ہم سب لوگ مسلمانوں کی میں بات کروں، یہ آمادہ ہیں بغاوت پر، رب کی نافرمانی اور بغاوت پر ہم آمادہ ہیں، رب کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، عملی طور پہ ہم نے رب سے یہ کہا ہوا ہے کہ رب ہم نہیں مانتے تیرا کہنا، تیرے قرآن کی، تیری ہدایت کی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں یہ ماحول، یہ معاشرہ، یہ مسلمان معاشرہ پکار کے کہہ رہے کہ اے رب ہوگا تو نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن تیری ہدایت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی ہدایت کے لیے کافی ہیں، ہم سمجھتے ہیں اور عاقل ہیں، بالغ ہیں، اور میں یہ ہوں وہ ہوں، آپ دیکھ لیں ہماری گردن میں کتنا بڑا سریا ہے، اور یہ سریا ضروری نہیں ہے کسی نواب اور خان کے ہاتھ میں، وہ جو بیٹھا ہوا ہے ڈیلی ویجز چوک میں مزدوری کے لیے، اس کی گردن میں بھی سریا ہے، وہ بھی رب کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی کیفیت ہے، اس پہ آپ سوچیں نا، کیوں نہیں سوچتے آپ؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اللہ تعالیٰ نے گلہ کیا ہے، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اے انسان؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اپنے کریم رب کے بارے میں؟ دیکھیں رب تو کریم ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، اس میں کافر مسلمان اس کی بات ہی نہیں ہے، بالناس لرؤوف الرحیم۔ تو فرما رہے اللہ تعالیٰ ما غرک، کون سی چیز تمہیں دھوکے میں ڈالے رب کریم کے بارے میں؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے، کتنے ہم بے شرم ہو گئے، کتنے بے غیرت ہیں کہ اپنے رب سے ہی ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اب یہ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ ظاہر کا، ظاہر۔ اب یہ ظاہر کا دھوکہ اتنا سخت ہے کہ رب کے احکامات کو ہم نے ایک طرف چھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ تو بڑی دلخراش داستان ہے، رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں
ہمارا قومی رویہ کیا ہے؟ قومی امت کا رویہ، میں تو امت کا نام لے لو. بعض لوگ بعض وقت بڑی فخر سے کہتے ہیں امہ امہ امہ. کون سی امہ؟ یہ جاہلوں کی امہ، یہ مشرکوں کی امہ، یہ کافروں کی امہ. یہ تو مومن نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں سرے سے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار، ذرہ برابر آج کا جو مسلمان ہے اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. کون سا اسلام، کون سا اللہ ایک معبود، کون سا رسول، کون سا اسلام، یہ ہمارے مضامین نہیں ہے. تو مجھے تو بڑی وہ ہوتی ہے، مطلب الفاظ نہیں ہوتے میرے پاس. جو صورتحال ہے اس وقت اس کو بیان کرنے کے الفاظ میں نہیں پاتا. کیا کروں؟ صورتحال ہی کچھ ایسی ہے. ایسا ہم نے یعنی ایک رویہ اپنے رب کے ساتھ رکھا ہوا ہے. رب سے کٹ گئے ہم، اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، قرآن سے کٹے ہوئے ہیں، رسول سے کٹے ہوئے ہیں. پھر بھی ہم فخریہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. بعض اوقات بڑے غصے میں آ جاتے ہیں کہ تم ہمیں اسلام سے ہی نکال رہے ہو. ہم تو اسلام سے نہیں نکال رہے، ہم نے خود اپنے آپ کو اسلام سے ایک طرف کر دیا ہے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بیوم الدین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اصل میں روز جزا کو جھٹلاتے ہو، تم نہیں مانتے قیامت کو. میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ہم قیامت کو نہیں مانتے. روز جزا سے ہم انکاری ہیں. اس میں کسی دلائل کی تو ضرورت نہیں ہے کم از کم. ہمارا تو رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر پر ایمان ہے، ظاہر اور ظاہر بس. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. یہ ہمارا حال اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. لم یرید الا الحیات الدنیا. دوسری آیت ذرا زیادہ وضاحت ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہے اور ہمارے احکامات سے غافل ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. بھیا یہ آیت آج کے کافر نما مسلمان کے لیے ہے. اس جملے کو کہنے میں مجھے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. یہ کافر نما مسلمان کون ہے؟ یہ ہم ہیں. دیکھیں، انکار، شرک، منافقت، یہ تو ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہماری قومی ایک رویہ ہے. حق سے انکار، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور منافقت، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اور یہ تو جو آیت میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ خاص مومن سے مخاطب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ان تقولوا ما لا تفعلون. تو دیکھیں، سوچنے کی بات ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں تو اس لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ بس جلدی جلدی آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھ کے پھر تھوڑی تفسیر کر کے آگے بڑھوں. ایسا تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے.
قرآن سے ہم اگر عبرت نہیں لے رہے آپ تو چھوڑ دیں، اور ہم نے چھوڑا ہوا ہے قرآن کو، تو آج کے مسلمان نے چھوڑا ہوا ہے، بات ختم ہے اس کی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول شکوہ کریں گے، یہ میری کیسی امت ہے، اس نے تو قرآن ہی کو چھوڑ دیا تھا، دور کر دیا تھا، قرآن سے دور ہے آج۔ دیکھیں آج کا جو برائے نام مسلمان ہے، یہ کون؟ یہ ہم ہیں، اللہ سے دور ہے، رسول سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، دین سے دور ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ سے تعلق رکھتی ہے اس سے دور ہے، برائے نام ہی ہے سب کچھ ہمارا۔ دیکھیں ہم جو مومن کا رویہ کیا ہے، وہ عملی طور پہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، عملی طور پہ یہ کہتا ہے کہ میری نماز، میرا روزہ، ان صلاتی، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو کہ رب العالمین ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ ہم اس کے بالکل برعکس، دیکھیں ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے، ایک انسان اپنے عمل سے جو کہتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے، اور یعنی دیکھیں عملی گواہی جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے، عملی گواہی۔ مثال کے طور پہ مدینے میں منافقین تھے، انہوں نے اپنے نفاق جو ہے، نفاق تو دل کا مرض تھا لیکن ان کے اعمال سے ظاہر ہو گیا۔ 300 منافق میدان احد میں عین جنگ کے وقت حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے ہماری طرح، برائے نام، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا۔ اور سورہ منافقون تو انہی کے بارے میں ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یعلم واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ تعالیٰ حضور سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون، جب منافق یہ آپ کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، او کما قال، ایسی آیت ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جواب کیا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج ہم اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یہ قول جھوٹا ہے ہمارا۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہدایت، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہم اپنے قول میں جھوٹے ہیں۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم الہ واحد کی پرستش کر رہے ہیں، اس میں ہم جھوٹے ہیں۔ اور منافق تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دیکھیں آج کا جو مسلمان ہے وہ دوہرا مجرم ہے، ایک اپنے ضمیر کا مجرم ہے، جھوٹ بول رہا ہے، ایک اللہ کے دین کا مجرم ہے، خود رک گیا اور لوگوں کو بھی روک رہا ہے۔ ہمارے اس وقت دنیا میں یہ بات نوٹ کر لیں، اسلام کا کوئی
کوئی حکومت قائم نہیں ہے، اللہ کا حکم کہیں پر بھی نہیں ہے اس روئے زمین پر. یہ نفس کے خواہشات کے غلام ہیں سب کے سب. کوئی چھوٹے سے چھوٹا، میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسی مملکت نہیں ہے جہاں پر اللہ کا حکم نافذ ہو، جہاں کے لوگ مومن ہوں اور وہاں اللہ کا حکم نافذ ہو. آج دیکھ لیں آپ خادمان الحرمین الشریفین عریانی کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور روشن خیالی چاہتے ہیں. سینما گھر کھل رہے ہیں، ڈانسنگ کلب کھل رہے ہیں، سینما ہال اور وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھ لیں. تو اور پاکستان پاکستان تو نہ پاکستان بن گیا، نہ پاکستان. یہ تو پاک نہیں ہے، ناپاک ہے. ہمارے ذہن گندے ہیں. دیکھیں جہاں پر جس ذہن میں خیالات جو ہے کافرانہ ہے، مشرکانہ ہے، منافقانہ ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ہمارے دلوں میں دنیا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ نہیں ہے. ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دیکھیں ہمارے جرائم واضح ہیں. اللہ ہمارا الہ نہیں ہے. دین آخرت کو ہم تسلیم نہیں کرتے عملی طور پہ. آخرت رسول کی اتباع کے ہم قائل نہیں ہیں. تو آپ رسول کی اتباع کے قائل نہیں ہیں، آپ دین اسلام کے قائل نہیں ہیں، آپ قرآن میں ہدایت نہیں پاتے اپنے لیے، اللہ کی خالص اطاعت نہیں کرنا چاہتے، تو کون سا مسلمان، کاہے کا مسلمان، کون سا مومن؟ غور کریں نا. دیکھیں یہ آیات جو بیان ہو رہی ہیں، یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ بھئی تم کیوں آخر مجھ سے غافل ہو؟ تمہاری ابتدا تو اپنی ابتدا کو دیکھو، مٹی، پھر نطفہ، اور پھر جو مراحل ماں کے پیٹ میں تمہارے انسان بننے تک مراحل ہوتے ہیں، تم اس کی دیکھ لو. گوشت کا ایک لوتھڑا تھے، پھر گوشت کی بوٹی بن گئے، پھر بوٹی سے ہڈیاں بن گئی، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا گیا، پھر سارے اعضاء اللہ تعالیٰ نے تمہارے درست کیے. کوئی یہ تو پیچیدہ مشین ہے انسان کی، بڑی پیچیدہ مشین ہے. جبھی تو آپ دیکھ لیں میڈیکل سائنس بعض چیزوں کو ابھی تک نہیں معلوم کر سکی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. بس یہ ریشو کہ یہ 1000 میں ایک کیس ایسا آتا ہے. تفصیل نہیں کر رہا ابھی تک، یعنی تہ تک، ہماری جسم کی تہ تک نہیں پہنچی ہے میڈیکل سائنس. یہ ابھی 1 سال 2 ہو گئے، کرونا کووڈ-19 آیا، اس کا علاج ہی نہیں تھا ان کے پاس، جان ہی نہیں پا رہے تھے. ابھی جا کے ویکسین بنی ہے یا جو بھی ہے، پھر اس کی شاخیں بن رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ مطلب ہمارے جسم کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو بھی ہے. تو ہم تو اس، یعنی یہ دیکھیں یہ خالق ہے، اللہ خالق ہے ہمارا، اور بہت اچھی پیدائش ہے اس کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.